اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم علامات قیامت پر بات کر رہے ہیں اور ابھی ہماری علامات صغریٰ جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو کل ہم نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہیں جو ہیں وہ خواہشات کی وجہ سے تمہیں گمراہ کریں گی، اور اسی پر ہم نے بات کی مضلات ہوا کا لفظ استعمال ہوا، گمراہ کر دینے والی خواہشات۔ ہم قرآن میں بھی خواہش کے موضوع پر کافی پڑھ چکے ہیں، اور میں نے تب بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ خواہش سے رکنا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکا۔ تب بھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ خواہشات سے مراد جائز خواہشات نہیں ہیں۔ شادی کرنا باعث اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح سنتی ومن یرغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑ لے وہ میری امتی نہیں ہے، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے اور نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب بھی دی۔ آپ گزرے لڑکے بیٹھے تھے تو آپ نے کہا نوجوانوں نکاح کر لو، جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ تو جائز خواہشات کی بات نہیں ہے۔ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، کھاتے تھے، آپ کو میٹھا پسند تھا، کھاتے تھے، تو جائز خواہشات کی بات نہیں ہو رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی کہا کہ تکبر جس کے سینے میں رائی برابر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اچھا لگتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے کہا یہ تو تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا نا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، اور بلکہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، دیہات کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر فضل ہے تو محسوس بھی ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے مزید کہا اللہ پسند کرتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو اناؤنس کرو۔ تو صحابی جو ہے نیکسٹ ٹائم آئے تو اچھی حالت میں تھے، جنہوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے دعا بھی دی اور مزید کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی نعمتوں کو ظاہر کرے، کہ فقیروں ہاتھ پھیلنا کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اچھا کپڑا، اچھا جوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہنتے، آپ خوش ہوتے۔ وہ عمر ایک مرتبہ آئی، یہ جو دعا ہے آپ کی، کسی کو آپ دیکھیں اچھا کپڑا پہنے جو دعا ہے، کیا دعا ہے؟ دیتے نہیں ہے نا، البس جدیدہ و عش حمیدہ و مت شہیدہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آئے، جمعہ کا دن تھا اور انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ چمک رہے تھے، یعنی کہ بہت وائٹ تھے۔ تو آپ نے کہا کہ عمر نئے پہنے کے دھلے ہوئے، اور پھر ان کو یہ دعا دی، جواب ان کا سنے بغیر ہی، کہ نئے کپڑے پہنتے رہو اور قابل تعریف زندگی گزارو اور شہادت کی موت پاؤ۔ البس جدیدہ، نئے کپڑے پہنو، وعیش حمیدہ، قابل تعریف زندگی گزارو، ومت شہیدہ، اور شہادت کی موت پاؤ۔ آسان دعا ہے لیکن یاد نہیں فرماتے نا آپ، اللہم میں ہے وعیش حمیدہ ومت شہیدہ، اللہم ہے آپ کے پاس؟ اللہم ایک دعا نہیں ہے، ان کو دے دیجئے گا اندر سے۔ عش حمیدہ، عش عیش سے ہے نا، عیش سے، جی جی، عیش حیا زندگی کو کہتے ہیں، تو عش جینے کو کہتے ہیں، عیش سے ہے نا، عیش کر دیتے نا اردو میں، تو عیش اصل لفظ ہے، تو اس سے عش جیو،